أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے. بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. اللہ نے فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. ناظرین، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے کیونکہ قرآن مجید رمضان المبارک ہی میں نازل ہوا تھا. قرآن کا پیغام کیا ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں جس کا نام ہے خلاصہ قرآن، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی زبیر احمد صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ خلاصہ قرآن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج مفتی زبیر احمد صاحب کیا گفتگو فرماتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 3 کا مختصر منتخب خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام کو بعض دیگر انبیاء کرام پر فوقیت اور فضیلت دینے کا تذکرہ فرمایا. یہ بات طے شدہ اور قطعی اور حتمی ہے کہ تمام انسانوں پر اللہ نے انبیاء کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر تمام انبیاء پر امام الانبیاء
رئیس الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ بیت المقدس کے اندر امامت کے معاملے سے واضح ہو چکا، اور بھی کئی آیات سے اور ختم نبوت کے عقیدے سے بھی یہ بات واضح ہے۔ یہ جو انبیاء کرام ہیں، ان میں سے بعض کو بعض دیگر پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، کیونکہ بعض نبی وہ ہیں جن سے اللہ نے ہم کلام ہونے کا جنہیں شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ بعض حضرات کو فضیلت اور بعض کو دوسری جزوی فضیلتیں حاصل ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ابتدا میں فرمایا بعض نبیوں کو بعض دیگر نبیوں پر اللہ نے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی غیر معمولی فضیلت اور اہمیت رکھنے والی آیت ہے، اور اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں۔ حفاظت کے حوالے سے یہ بڑی غیر معمولی آیت ہے، اس کو بطور وظیفہ کے اختیار کرنا چاہیے، خود یاد کرنا چاہیے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور گھروں کے اندر اس کا بطور خاص اہتمام کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں محترم ناظرین و سامعین، حفاظت اور آیت الکرسی یہ لازم و ملزوم ہے۔ آیت الکرسی کا حصار ہو جاتا ہے، اور جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو انسان خود اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی غیر معمولی صفات بیان کی گئی، جس میں ایک صفت الحی القیوم ہے، اور الحی القیوم کے بارے میں کئی حضرات مفسرین، محدثین اور فقہاء اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسم اعظم ہیں، اور اسم اعظم کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے سے جو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو الحی القیوم کی صفات اسی آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، لہٰذا اس کی غیر معمولی فضیلتوں کی بنیاد پر اسے ضرور یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ اس کے بعد نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خاص طور پر تمام انبیاء اور بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے سب سے بڑے داعی اور مبلغ تھے، ترجمان تھے، تو توحید کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ ایسے میں نمرود سے مناظرہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ چنانچہ قید خانے میں سے کسی کو جس کو سزائے موت دینا تھا اس کو آزاد کر دیا، دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جس کو نہیں مارنا مقصود تھا اس کو موت کی سزا دے دی، اور یہ بتا دیا دیکھو میں بھی زندہ کر رہا ہوں، میں بھی موت دے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ کٹ حجتی کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی تھی، جو مناظرہ ہو رہا تھا، وہ زندگی اور موت کی پیدائش اور تخلیق سے متعلق، کہ زندگی پیدا کون کرتا ہے، موت پیدا کون کرتا ہے، زندگی اور موت کے اسباب سے متعلق بات نہیں ہو رہی تھی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ صرف اور صرف بحث مباحثہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر ایک اور دلیل دی، وہ یہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، طلوع کرتا ہے، اور اگر تمہارے اندر طاقت ہے فاتی بہا من المغرب، تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دو، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اب اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس طرح یہ اس مناظرے سے اور توحید کی اس دعوت کے اندر اپنا مقابلہ کرنے سے ہار گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے او کالذی مر علی قریہ الآیہ کے اندر بظاہر کسی صاحب کا، اور بعض حضرات مفسرین کرام کے قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد بندے کو کیسے زندہ فرماتے ہیں؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے 100 سال تک موت عطا کرنے کے بعد زندگی عطا کر دی، جس سے بعث بعد الموت یعنی انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو، یعنی عقیدہ آخرت کو مکمل طور پر واضح فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ الآیہ کے ماتحت اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی غیر معمولی فضیلت
اور تاکید بیان فرمائی، اور پھر مثال دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک کسان، ایک فارمر ہوتا ہے، وہ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے، اس دانے میں 7 بالیاں اگتی ہیں، پھر ہر بالی کے اندر 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح گویا کسان کے ایک دانے سے 700 دانے جنم لیتے ہیں۔ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جب کوئی شخص بغیر دکھاوے کے، بغیر نام و نمود کے، بغیر ریاکاری کے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس طرح اللہ بڑھا چڑھا کر اس کے صدقے کو اور اس کے مال کے خرچ کرنے کو بڑھا چڑھا کر کے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہاں ایک نقطہ بطور خاص ہم سب کو سمجھنا چاہیے، پورے قرآن میں انفاق کا تذکرہ آپ کو ملے گا، مال جمع کرنے کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ جا بجا آپ غور کر لیجئے، مطالعہ کر لیجئے قرآن کریم کا اور ان کی مختلف آیات کا، جا بجا آپ کو یہ بات ملے گی مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہاں 2 چیزیں ضرور ہونی چاہیے، نیت خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جائز اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ذاتی ضروریات ضرور پوری کرو، اچھے طریقے سے پورا کرو، اسے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اصل بات یہ ہے غریبوں پر، فقراء پر، مساکین پر، مساجد کی تعمیر پر، اللہ کے کلام پاک کی نشر و اشاعت پر، اسی طرح عام دکھی، مریض، غریب، مظلوم انسانیت پر مال کو خرچ کرو، اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں پر مال کو خرچ کرو۔ اسے انفاق فی سبیل اللہ کہا گیا، اس کی غیر معمولی فضیلتیں، چنانچہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا پورے قرآن میں مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور عجیب بات، مال جتنا خرچ کرو گے اتنا زیادہ مال آئے گا۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، چاہے یہ میرے دماغ میں بات آئے یا نہ آئے، یہ ہماری ایڈکٹ، یہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت مال کی نشو و نما فرماتے ہیں، صدقے کو بڑھاتے ہیں، رزق میں اضافہ کرتے ہیں، مال میں کشادگی اور فراوانی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں سورہ بقرہ آیت نمبر 267 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم پاکیزہ حلال مال کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر ایمان والوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں 254 نمبر آیت کے اندر، اسی تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، یہاں الآیہ کے اندر بھی اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لو، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے مال خرچ کر کے اس مال کو ذخیرے کے طور پر سٹاک کر لو، جمع کر لو۔ تو جگہ جگہ پر یہی تذکرہ آپ کو بار بار نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی جو زکوٰۃ تک ادا نہیں کرتے، جو بنیادی فریضہ زکوٰۃ تک بھی ادا نہ کریں تو ظاہر ہے کہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان تمام آیات کے اندر سے خلاصے کے طور پر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، صدقے کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اسی ضمن کے اندر آگے چل کر کے ایک عجیب حکم، وہ کیا؟ سود کی حرمت کا بطور خاص اللہ رب العزت نے حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹائے گا۔ تمہیں نظر آ رہا ہے 99 کے چکر میں کیلکولیشن کے ذریعے سے اور بجائے دماغ کے پیٹ سے سوچنے کی جو مادی سوچ ہمارے اندر آ چکی ہے، ہم اس کے ذریعے سے کیا دیکھتے ہیں؟ بیاج کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے تو مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟
اللہ سود کو مٹائے گا. سود پر استوار معیشت ہو، فیکٹری ہو، دکان ہو، کمپنی ہو، کارخانہ ہو، اللہ اس کو مٹا کے رہے گا. ویرانی آئے گی اور وہ تباہ ہو کر کے رہے گی. آج نہیں تو کل اللہ رب العزت سود کو مٹائے گا. ہاں، صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. پھر سود کی حرمت پر مزید سختی کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یاد رکھیے محترم ناظرین و سامعین، اسلام میں 2 گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ لب و لہجہ آیا ہے، یہ وعید آئی ہے. جو شخص یہ 2 گناہ کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ. ایک تو اللہ والے کو، اولیاء کرام کو تکلیف پہنچانا. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث کے اندر آتا ہے. صرف اس وجہ سے کسی اللہ والے کو تکلیف پہنچانا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اور اللہ کے دین سے دشمنی اور بغض کی وجہ سے اگر آپ اس کے ساتھ بغض اور کینے کا معاملہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور دوسرا گناہ وہ ہے سود کا. سود خوری اتنا سخت ترین گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ. اور پھر یاد رکھیں اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ جنگ کا ارتکاب کرتا ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جیتے؟ ہرگز وہ نہیں جیت سکتا. لہٰذا اس عظیم گناہ سے ہم سب کو احتراز و اجتناب اور توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے. اگلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا الآیہ، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے مالی معاملات کی لکھت پڑھت سے متعلق بطور خاص احکام بیان فرمائے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو قرضہ دے تو باقاعدہ اس کو لکھ لیا کرو. اسی طرح سے قرض کے لین دین کے حوالے سے لکھت پڑھت پر باقاعدہ گواہ بھی مقرر کر لیا کرو. یہ آیت بطور خاص ہم سب کو ایک بہت اہم ترین شرعی ادب اور حکم کی تلقین کر رہی ہے. اور وہ کیا؟ انسان کے مالی معاملات درست ہونے چاہیے. اصل تقوی یہی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی یہ پیدا ہو چکی ہے کہ شاید دینداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، زیادہ نفل پڑھیں، زیادہ تلاوت کر لیں. یقیناً یہ سب کچھ دینداری کا حصہ ہے، یقیناً یہ سب کچھ روحانیت کا حصہ ہے، اسلام کے احکام ہیں. لیکن یاد رکھیں حقوق العباد کی غیر معمولی اہمیت اور فوقیت ہے. حقوق العباد اور بندوں کے معاملات، بندوں کے ساتھ پھر بطور خاص مالی معاملات، اس کی قرآن و سنت کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ کے حق کو توڑتا ہے تو یقیناً یہ ایک جرم ہے، یقیناً یہ گناہ ہے، مگر اس کی معافی مانگ لے صدق دل کے ساتھ، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ معافی مانگ لے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں. لیکن یاد رکھیے اگر کسی نے کسی کی زمین پر غصب کر کے اس کو اپنے پاس ہتھیا لیا ہے، کسی نے کسی کا مال لوٹا ہوا ہے، کسی نے کسی کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، گالی دی ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، پیسہ لوٹا ہوا ہے، یہ گناہ نہیں معاف ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اس کا ازالہ نہ کیا جائے، وہ قرضہ واپس نہ دے دیا جائے، وہ مال واپس نہ کر دیا جائے، اور یہ سارے کے سارے اپنے مالی معاملات صاف نہ رکھے جائیں. یہ اصل دین ہے. اور حقوق العباد کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے. یہ غلط فہمی کہ میں عمرہ کر لوں گا، میں روزے رکھ لوں گا، میں نفل پڑھ لوں گا، میں نماز روزے کا اہتمام کر لوں گا، بس گویا میں اعلیٰ درجے کا دیندار ہو گیا. یہ آیت پکار کر کے یہ بات بیان فرما رہی ہے مالی معاملات درست ہونے چاہیے، صفائی معاملات کا اہتمام کرنا چاہیے، لکھت پڑھت کا اہتمام کرنا چاہیے، کبھی کسی کے مال کو غصب اور لوٹنا نہیں چاہیے. یہ آیت ہم سب کو یہ واضح طور پر حکم دے رہی ہے. پھر اس سورہ کے اختتام کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یعنی یہ جتنے احکام بیان کیے گئے، اے اللہ اگر ان احکام کی تابع داری کے اندر، اطاعت شعاری میں کوئی کوتاہی اور غفلت ہو جائے اور ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے، تو اے اللہ تو اس پر مواخذہ نہ فرمانا. پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر بھی غفلت اور کوتاہی، خطا اور غلطی ہو جائے تو اس پر عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور
جبین نیاز جھکا لینی چاہیے اور معافی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا اسی تیسرے سپارے سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیات میں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب الآیہ، اس آیت کے ماتحت یہ بات بیان کی گئی 60 عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات پر مکالمہ اور مناظرہ کرنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور وہ استدلال کر رہے تھے کلمت اللہ کے لفظ سے، روح اللہ کے لفظ سے، یعنی قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک لقب دیا گیا کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح، روح اللہ۔ ان الفاظ سے وہ استدلال کر کے یہ کہنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور عقیدہ تثلیث کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دلائل توحید ارشاد فرمائے۔ ان عیسائیوں کو شاعری پر ناز تھا، جواب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کر دیا۔ ان عیسائیوں کو خطابت پر ناز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل توحید عطا فرمائے۔ اس کے بعد ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کے جرائم کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، اور اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوستوں پر ظلم اور تشدد کیا کرتے ہیں، اور بغیر اعمال کے جنت میں جانے کا کلیم اور دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ان اعمال بد کی وجہ سے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس کے بعد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ مسلمان پر یہی حق ہوتا ہے کہ وہ اس سے دلی محبت کرے۔ کافروں کے ساتھ دلی محبت رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ تجارت رکھ سکتے ہیں، کافروں کے ساتھ آپ مواسات کر سکتے ہیں، کافروں کو دعوت دے سکتے ہیں، اگر کوئی مالی معاملات ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں، مگر دل کی محبت یہ صرف مسلمان کا حق ہے۔ موالات قلبیہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دلی موالات، دلی دوستی، دلی محبت، یہ صرف کلمہ گو ایمان والے بھائی یعنی برادر اسلامی بھائی اور مسلمان ہی کا حق ہے۔ کافروں کو اس طرح دلی دوستی کے ساتھ تعلق رکھنا، یعنی مسلمان کا اس کے ساتھ اس طرح سے تعلق رکھنا کہ ظاہر یہ ہو گویا یہ دلی طور پر اس سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے سختی کے ساتھ ممانعت فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 بڑے اور اہم واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوس کا تذکرہ فرمایا کہ ان حضرت حنہ نے ایک مرتبہ یہ منت مانی، اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اگر آپ مجھے بیٹا دے دیں گے تو میں دین کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گی۔ اللہ نے بجائے بیٹا دینے کے بیٹی یعنی حضرت مریم علیہ السلام عطا فرمائی۔ اس وقت حضرت حنہ یہ گویا سوچنے لگ گئی، انہیں یہ شبہ ہو گیا یہ تو بیٹی ہے، یہ کیا کریں گی، اگر بیٹا ہوتا تو میں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتی۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے فرمایا جو بیٹی تمہیں اللہ نے دی ہے کوئی بیٹا اس جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی مذکر، کوئی بیٹا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کئی دفعہ بلکہ بہت مرتبہ بعض اوقات اور بکثرت ایسا ہوتا ہے بیٹیاں بیٹوں سے آگے بڑھ جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت بیٹیوں کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں اور استعدادیں رکھ لیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا بیٹیوں کی پیدائش پر کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو لوگ بعض اوقات بیٹیوں کی پیدائش پر دل کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ایمان والوں کا خاصہ نہیں ہے۔ بیٹیاں
اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی دین ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے ذریعے سے گھر کے اندر رحمت خداوندی نازل ہو جایا کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ساتھ ہی ساتھ نظر کا مسئلہ بھی بطور خاص ذکر فرمایا کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں ہو سکتی۔ نظر اور نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے، نظر اور منت ماننا یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے پاس بغیر موسم کے پھل آتا ہے، تو یہ بغیر موسم کے پھل کیسے تمہارے پاس آ جایا کرتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت مجھے بغیر موسم کے یہ پھل عطا فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ جس طرح آپ بغیر موسم کے حضرت مریم علیہ السلام کو پھل عطا فرماتے ہیں، تو اسی طرح اللہ مجھے اولاد عطا فرمایا۔ واضح رہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی اہلیہ محترمہ کی صورتحال یہ تھی کہ وہ دو معاملات کا شکار، ایک تو وہ بوڑھی بھی تھی، ساتھ میں بانجھ بھی تھی، بوڑھی بھی تھی بانجھ بھی تھی، مگر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہر حال میں اللہ سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی، بغیر موسم کے پھل کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ موسم کے وقت میں بھی پھل کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ اسباب ظاہری ہوں، بیٹا عطا کرنے والی ذات اللہ، وہ اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ، بغیر اسباب کے بھی بیٹا دینے والی ذات اور قدرت رکھنے والی ذات اللہ۔ لہٰذا بیٹا کون دیتا ہے، صحت کون دیتا ہے، بیماری کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے، شفا کون دیتا ہے، اپنا عقیدہ توحید نکھرا ہوا رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، کلیئر کٹ رکھنا چاہیے، واضح رکھنا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت یہی سبق عطا فرما رہے۔ تیسرا اہم ترین واقعہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اب اندازہ لگائیے، وہ بھی بغیر ظاہری سبب کے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ تینوں واقعات اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، اور ہم سب کو بھی یہی چاہیے عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کیا کرے۔ اس کے بعد وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر ظاہر ہے کہ اللہ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، ہم تجھ تک اے عیسیٰ علیہ السلام یہود کو پہنچنے نہ دیں گے، اور زندہ اٹھا کر آسمان کی طرف لے آئیں گے، اور تیرے ماننے والوں کو ہی ہم کامیاب کریں گے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا اور سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرق منارۃ البیضاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، جہاد کریں گے، ان کی برکت سے کوئی کافر دنیا پر نہیں رہے گا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ یہ سب عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ اس طرح یہودیوں کے نظریے کی بھی تردید کر دی گئی کہ وہ سولی نہیں دیے گئے اور ان کو پھانسی نہیں دی گئی۔ اس کے بعد مباہلے کی دعوت، یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا، جب وہ دلائل توحید کے باوجود بھی ضد پر قائم رہے اور اناد پر قائم رہنے کی وجہ سے نہیں مانے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی۔ واٹ از دا میننگ مباہلہ؟ مباہلے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو فریق آ جائیں اور بلا کر یہ کہہ لیں کہ بد دعا کر لیں، جو ہم میں سے حق پر نہ ہو خدا کی اس پر لعنت ہو اور خدا اس کو ہلاک کرے۔
چنانچہ عقیدہ توحید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو باقاعدہ مباہلے کی دعوت دی. انہوں نے مباہلے کی دعوت کے باوجود بھی جب عقیدہ توحید کو نہیں مانا تو پھر ان پر جزیہ یعنی ٹیکس عائد کیا گیا جسے انہوں نے قبول کیا. یہ آیات عقیدہ توحید پر ہم سب کو اپنا ایمان پختہ، مضبوط اور پائیدار رکھنے کی بھرپور تلقین کر رہی ہیں. اللہ ہم سب کو موحد بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ مومن کے لیے دو خوشخبریاں. ایک خوشخبری وہ کہ جو اس کو افطار کے موقع پر ملتی، اور دوسری خوشخبری وہ ہے جو اس کو اپنے رب سے ملاقات کے موقع پر ملے گی. یہ ایک بڑی ہی پرحکمت حدیث ہے. اس میں جو خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، یقیناً ہم سب دعا گو ہیں اللہ کے حضور میں کہ ہم اس خوشخبری کے مستحق ٹھہریں. اس میں پہلی خوشخبری سے تو ہم واقف ہیں. رمضان کے مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً روزے کے اس حصے میں کہ جب وقت کافی گزر چکا ہوتا ہے، ہم بھوکے بھی ہوتے ہیں، ہم پیاسے بھی ہوتے ہیں، اور ہم افطار کے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور جب افطار کا وقت آ جاتا ہے اور ہم کھاتے اور پیتے ہیں اللہ کی اجازت سے، تو ہمیں خوشی مسرت نصیب ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ اسی طرح کی خوشی، اسی طرح کی خوشخبری انسان کو اس موقع پر ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کی زندگی کو روزے کی مانند قرار دیا، اور یہ بات صحیح بھی. اس دنیا میں انسان کے لیے بہت سے ایسے کام کرنے ممکن ہیں جن کی طرف اس کی طبیعت بھی مائل ہوتی ہے. اس کی خواہش نفس اس کو ان برے غلط کاموں کی طرف دھکیلتی ہے، لیکن بندہ مومن اپنے آپ کو بالکل روزے دار کی طرح ان برائیوں سے روکتا ہے. روزے میں جہاں ہمیں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، وہیں روزے کے علاوہ بھی ہمیں بہت سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب بندہ مومن ان برے کاموں سے بچتا ہے جو بظاہر اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی خواہش اس کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن بندہ مومن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے موجودگی کے احساس کے تحت ان کی طرف جانے سے گریز کرتا ہے، تو یہ بالکل اس کی روزے دار کسی کیفیت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جیسے روزے دار کو افطار کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے بندہ مومن کو اپنے رب سے ملاقات کے موقع پر یہ خوشخبری ملے گی کہ اب اس کا زندگی کا روزہ ختم ہو گیا اور اب اس کی افطار کا وقت آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دنیا جو ہے وہ آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جزا اور سزا کے فیصلے کسی دوسری دنیا میں ہوں گے، مگر اس دنیا میں یہ دارالعمل ہے، اور آپ کو اصل میں عمل کر کے ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ کی اس نعمت کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، قرآن اور دنیا، جس میں ڈاکٹر ریحان احمد صاحب جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. چلتے ہیں ڈاکٹر ریحان احمد صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیررزم یا دہشت گردی ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق کم و بیش 700 حملوں میں
3,500 کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں 2100-2200 دہشت گرد تھے، جبکہ ہمارے جو سویلین اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ان کی تعداد 1100-1200 کے قریب تھی۔ یہ تعداد کہیں زیادہ ہوتی اگر ہمارے ادارے اتنے فعال نہ ہوتے، اور ان کی کارکردگی انتہائی قابل ستائش ہے۔ ہماری حکومت نے اس پورے معاملے میں سٹینڈ لے رکھا ہے، سیکیورٹی اداروں نے سٹینڈ لے رکھا ہے، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس ملک کو انتہائی سخت حالات کے باوجود محفوظ بنا رکھا ہے۔ تاہم ایک دوسرا معاملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہماری توجہ کا مستحق ہے، وہ یہ کہ یہاں اگر ہمارے 1,000-1,200 لوگ شہید ہوئے ہیں تو ٹریفک حادثات میں اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال 35,000 لوگ مارے گئے ہیں، جرائم میں 11,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ بڑی بڑی چیزیں، اور یہ بھی واضح ہے خاص طور پر جو ٹریفک حادثات ہیں کہ ان کے اعداد و شمار کم بتائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں FIR کا اندراج ہی نہیں ہوتا، پولیس والے یہ کام نہیں کرتے، لوگ روتے پیٹتے اپنے پیاروں کو دفنا دیتے ہیں اور اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر خاموشی آتے ہیں۔ یہ تقدیر کا لکھا نہیں ہے۔ اگر ہم وہاں پر جو سمجھیے کہ شر پسندوں کو پوری قوت کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا کراچی میں گل پلازا میں، تو وہاں معلوم یہ ہوا کہ 33 گھنٹے تک آگ ہی نہیں بجھی، اور 70 سے اوپر جانے قیمتی جانوں کا نقصان ہو گیا، اربوں روپے کا نقصان ہوا، لوگ برباد ہو گئے، اور فائر بریگیڈ وقت پہ نہیں پہنچی، ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں انسانی جان کی وقت نہیں ہے، اس کی حرمت کا ہمیں احساس نہیں ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ہمارا دین اس پورے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس نے دو ٹوک کی فیصلہ سنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس شخص نے کسی انسان کو قتل کیا سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو مارا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو ہلاک کر دیا، اور کسی نے اگر ایک انسان کو بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ انسانی جان کی ہمارے دین میں حرمت ہے۔ کسی مسلمان کو اگر قتل کیا گیا جان بوجھ کر تو اس کی سزا ابدی جہنم ہے، خدا کی لعنت ہے، خدا کا غضب ہے۔ یہ سورہ نساء میں بیان ہوا ہے۔ قتل خطا یعنی حادثاتی طور پر کوئی مارا جائے تو اس شکل میں بھی 2 مہینے کے متبادر روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ ہمارے دین کا قانون ہے۔ انسانی جان کو غلطی سے بھی اگر نقصان پہنچ جائے تو یہ اس کا جرمانہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے ہیں۔ کسی کو حادثاتی طور پر کسی کو کسی پہلو سے جسمانی آزار پہنچایا تو قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور نے اس کو واضح کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی حرمت گرچہ بڑی غیر معمولی ہے، انسانی جان کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے دین کی اس تعلیم کو دیکھیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں تو پھر اس ملک میں ہمیں انسانی جانوں کے بارے میں اور حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم حساس نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کی توجہ چاہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل کا اطمینان خود بخود نصیب ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یقیناً آپ کے سامنے جو مسائل آتے جاتے ہیں، دنیا میں جو پرابلمز آتی جاتی ہیں، وہ جب آپ اس کو جھیلتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہمیں دل کا اور قلب کا سکون میسر ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سکون قلب، جس میں سابق کرکٹر مشتاق احمد صاحب اپنی زندگی کے واقعات بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کون سا واقعہ انہیں متاثر کرتا رہا اور انہیں اللہ کی جانب راغب کرتا رہا۔ چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ دین کی بات کرنا تو علماء کرام مفتی حضرات کا کام ہے۔ بینگ اے کرکٹر ہم اللہ کا شکر ہے دین سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سیکھیں،
اور موٹی موٹی دین کی باتیں سیکھیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں. ساری زندگی کرکٹ کھیلتے ہوئے کرکٹ گراؤنڈوں میں گزر گئی, دین نہیں سیکھ سکے, بڑے ریگریٹس فیل کرتے ہیں. آج پتہ چلا ہے ایک حافظ کی, ایک عالم کی اور ایک مفتی کی کیا ویلیو ہے. ہم تو ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں, سچی بوچے. اس دنیا کا ملنا کوئی کرائیٹیریا نہیں کامیابی کا. اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. تو اس لیے میرے پیارو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. آپ نے فرمایا میری امت سے ہر غلطی ہو سکتی ہے, میری امت امانت میں خیانت نہیں کرے گی اور جھوٹ نہیں بولے گی. میں اپنا ریویو کروں, کسی کی بات نہیں کرتا کہ کتنی مذاق میں جھوٹ بولتا ہوں, بلا وجہ جھوٹ بول دیتا ہوں. لوگوں کی امانت ہے, کسی نے کوئی بات آپ سے کی ہے وہ بھی امانت ہے, اور اس کو آپ اگر ڈسکرائب کرتے ہیں اپنے دوستوں میں تو یہ امانت میں خیانت ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرے گی میری امت اور جھوٹ نہیں بولے گی. ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. میں انڈیا میں IPL کھیلنے گیا, IPL کی کوچنگ کرنے گیا, تو وہاں پہ ایک مسلمانوں نے میرا کھانا کیا. تو ایک 37-38 سال لیٹ 30s کا نوجوان تھا, اس کی ایج تھی. وہ میرے پاس آیا کھانا کھانے کے بعد, تھوڑی اللہ کی بات ہوئی وہاں پہ, تو میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ مشتاق بھائی ایک قصہ سناؤں آپ کو. میں نے کہا سناؤ. کہتا ہے نیو یارک میں میرے سٹورز تھے موبائلز کمپنی کے, تو میرے 2-3 سٹور تھے, اینڈ آئی واز ارننگ لاٹس آف ڈالرز. میں بہت پیسہ کما رہا تھا. تو پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ آئی لیفٹ مائی بزنس اینڈ کیم بیک ٹو مائی کنٹری, اینڈ یہاں سے میں نے کنسٹرکشن کا شروع کر دیا کاروبار. تو واقعہ کیا تھا؟ کہتا ہے ایک دفعہ میں اپنے سٹور پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک امریکن آیا, اور امریکن نے آ کے کہا کہ کوئی 100-200 کا موبائل ہے, $200 کا موبائل آپ کو مل جائے, ہمیں مل جائے گا. تو کہتا ہے میں نے 2-3 کمپنیز کا, ڈفرینٹ کمپنیز کا اس کو موبائل کھول کے دکھائے, تو اس نے ایک سلیکٹ کر لیا. اس کا میں نے وہ سلیکٹ کر لیا, میں نے اس کے سارے فنکشن آن کر کے اس کو سارا کچھ ٹچن مچن کر کے دے دیا, اور وہ چلا گیا. آدھے پونے گھنٹے بعد واپس آ گیا. کہتا برادر دس فون از ناٹ ورکنگ. تو میں نے پوچھا کیا ہوا, واٹ ہیپن؟ کہتا ہے میں 2-4 مہینے سے پیسے جوڑ رہا تھا, میں ایک عام سی سروس کرتا ہوں, پیسے میرے پاس نہیں تھی, تو میں پیسے اکٹھے کر کے یہ $200-300 جو بھی تھے میں نے اس کو اکٹھا کیا, اور میں خوشی کے مارے ڈبے سے فون نکال کے اس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا, فنکشن دیکھنے لگ گیا, اور میرے ہاتھ سے یہ فون نیچے گرا اور گر کے پانی میں چلا گیا. نیچے پانی تھا, تو وہ پانی سے میں جب نکالا تو یہ فون اب کام نہیں کر رہا. کیا کروں؟ تو اس جو مسلمان تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ڈونٹ وری اباؤٹ مائی فرینڈ, برادر ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, یو جسٹ ہیو ٹو فل دس فارم. یہ فارم فل کر دو, اس کے اوپر میں کمپنی والوں کو کلیم کروں گا, ون ون سچویشن. وہ مجھے بھی نیا فون دے دیں گے, تمہیں بھی نیا فون دے دیں گے, نقصان کمپنی کو ہوگا. آل یو ہیو ٹو سائن کہ کمپنی کی طرف سے خراب آیا ہے. جیسے اس نے اس امریکن کو کہا کہ سائن کر دو, ہم کمپنی کے اوپر ڈال دیں گے, صرف جھوٹ بولنا ہے. تو اس امریکن نے آگے سے کہا ایکسکیوز می بردر, ڈو یو وانٹ می ٹو لائی فار $200-300؟ مائی فیملی ٹاٹ می ون تھنگ. میرے فیملی نے بتایا ہم جھوٹ نہیں بولتے, کہ کوئی جھوٹ انسان کی پرسنالٹی کو کمزور کر کے معاشرے میں اس کی ویلیو کم کرتا ہے. میں نہیں جھوٹ بولوں گا, میں اگلے 2 مہینے اور انتظار کر لوں گا, پیسے جوڑ لوں گا, نیا فون لے لوں گا, بٹ آئی ول ناٹ لائی. اس دن کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آ کے کہتا ہے کہ میرے نبی نے 1445-46 سال پہلے کہا تھا کہ میری امت جھوٹ نہیں بولے گی اور امانت میں خیانت نہیں کرے گی. آج میں $200 کی خاطر جھوٹ بولنے لگا ہوں. اس بات کو سن کر میں نے کہا سارے سٹور, میں نے سارے بزنس وہاں فوراً بیچے جتنی جلدی بیچ سکے تھے, اور اس کنٹری کو چھوڑ کے میں اپنے ملک میں آ کے اب کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں, تاکہ میری زندگی ٹھیک ہو جائے. کیونکہ یہ زندگی فار دا ٹائم بھی نہیں, یہ ختم ہو ہی جانی ہے. کیونکہ یہاں کی خوشیاں بھی عارضی, یہاں کے غم بھی عارضی. اصل تو زندگی ہمیشہ آنے والی ہے, جس میں کو میں نے جانا ہے, اللہ کو سامنے ہونا ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا میں نے آج کے بعد نیت کی کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. سو اس پروگرام میں اس قصے کو سنانے کا مطلب کیا ہے کہ میرے نبی نے اگر کہہ دیا کہ امانت میں خیانت نہیں کرے گی امت اور جھوٹ نہیں بولے گی, تو اس لیے آپ سے گزارش ہے, میں بھی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور امانت میں خیانت نہ کریں. ہمارے یہ جو 2 ایپیسوڈ گزرے ہیں سحری کے, جس میں ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا ادریس علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھے, جن کی پذیرائی آپ نے کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اسی سلسلے کو مزید آپ کے لیے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آج ہم جن پیغمبر کی گفتگو کریں گے وہ ہیں سیدنا نوح علیہ السلام. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں قصص الانبیاء میں سید نوح علیہ السلام کے واقعات.
ناظرین، آج قصص الانبیاء میں ہم جس پیغمبر کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں کہ آج تیسری سحری ہے اور ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ہیں، یعنی 10 نسلیں جب ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام کی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم الثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو آگے چل کر آپ کو اور واضح ہو جائے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس میں ایک اتنا بڑا طوفان آیا تھا کہ جس میں تقریباً ساری دنیا جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، اور پھر نئے سرے سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اسی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم الثانی کہا جاتا ہے۔ آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم بابل و نینوا میں رہتی تھی، اور آپ کی عمر قرآن مجید کے مطابق کم از کم 950 سال تھی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس قوم میں 950 سال تک رہے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی تو 950 سال آپ نے تبلیغ کی، تو لہٰذا آپ کی عمر تقریباً کوئی 1000 سال کے قریب بنتی ہے۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ آپ کی کم از کم عمر 950 سال تھی، اور یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ آپ کا جو بنیادی پیغام تھا، اور ہر نبی کا بنیادی پیغام ہوتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ اے لوگو ایک اللہ کی بندگی کرو، یعنی کہ وہ توحید کا پیغام دیتا ہے۔ دوسرا جو پیغام دیتا ہے ہر نبی، وہ یہ کہتا ہے اپنی قوم سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ اور تیسرا بنیادی پیغام جو ہر نبی اپنی قوم کو دیتا ہے وہ یہ کہ ایک دن تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یعنی آخرت کی جواب دہی کا احساس اور تصور ہر نبی اپنی قوم کو دلاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کی جو قوم تھی وہ 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ 5 بت تھے۔ پہلا تھا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بت تھے، اور ان 5 بتوں کا ذکر قرآن مجید نے خود اپنے الفاظ میں کیا ہے، ودّوں ولا سواعوں ولا یغوثا و یعوقا و نصرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ 5 بتوں کے نام گنوائے ہیں جو کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم جس کی پوجا کیا کرتی تھی۔ آپ ناظرین اسکرین پر دیکھیے، اسکرین پر آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، اور اس پکچر میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بائیں طرف ہے وہ ایک بت کا مجسمہ ہے، اور یہ جو ہے ود کہلاتا تھا، یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس کی پوجا کرتی تھی۔ یہ دراصل تلوار کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے، اور اگر آپ دائیں جانب دیکھیں تو یہ جو دوسرا بت ہے جو عورت کی شکل کا ہے اسے سوا کہتے تھے، یعنی یہ 2 بت ود اور سوا جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری اسکرین ہم لگاتے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں یہ جو دوسری اسکرین آئی ہے اس میں آپ کو 2 مزید بتوں کے مجسمے نظر آ رہے ہیں، اور اس میں جو ایک جو لیفٹ سائڈ پر ہے یہ ہے یغوث۔ یہ شیر اور انسانی جسم ایک ساتھ اس میں ملا ہوا ہے، یعنی شیر کی شکل ہے اور جسم انسان کا ہے۔ اور اس کے بعد جو دائیں جانب جو آپ کو بت نظر آ رہا ہے یہ ہے یعوق، جس کی شکل گھوڑے کی سی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ ہے نصر۔ یہ 5واں بت ہے جس کی جو شکل ہے وہ عقاب کی ہے، شاہین کی ہے۔ یہ 5 بہت بڑے معروف بت ہوا کرتے تھے اس قوم کے اندر، اور ان بتوں سے وہ طاقت کا استعارہ لیتے تھے، طاقت ان سے حاصل کرنے کے لیے سمجھتے تھے، اور اولاد مانگتے تھے، رزق کی فراوانی مانگتے تھے، اور جنگ میں کامیابی مانگتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام ان کو بتوں کی پرستش سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، اور توحید کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی۔ ان سے کہا کہ اے لوگو، یہ بت جو ہے جسے تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو،
میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ، اور ایک دن یاد رکھو تمہیں آخرت میں تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس قوم کے اندر کچھ سردار تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ مالدار بھی تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ اے نوح، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہیں، اور دوسری بات ہے یہ کہ آپ کے جو ساتھی ہیں اہل ایمان وہ تو انتہائی پسے ہوئے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اور ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جنہیں سوسائٹی نے جھٹلا دیا ہے، رد کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے، اور جو سوسائٹی کی ایلیٹ کلاس ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں اس کی میں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں غیب کے تمام علوم سے واقف ہوں، اور نہ ہی میں نے بشریت سے انکار کیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ ایک بات یہاں پر بڑی اہم ہے، وہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کا مالک اور مختار ہے۔ کسی ایک پیغمبر نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ غیب کے تمام علوم سے واقف ہے، اور کسی بھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ وہ فرشتہ ہے۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ وہ انسان ہے، بشر ہے۔ مگر ایک بات بہت اہم ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ تمام کے تمام پیغمبر بشر تو ہیں، لیکن وہ میری طرح اور آپ کی طرح کے بشر نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی بشریت کا مقام ہم اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ کس مقام کے لوگ تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، اور یہ جو 4 بیٹے تھے ناظرین، ان کے نام تھے سام، حام، یافس اور کنعان، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی۔ آپ کا یہ جو 4 بیٹے تھے، ان میں سے جو ایک بیٹا ہے جس کا نام کنعان ہے، یہ آپ پر ایمان نہیں لایا، اور اسی طرح سے آپ کی بیوی بھی آپ پر ایمان نہیں لائی۔ چنانچہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیدنا نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے تو قوم کے کچھ فرد جو کہ قوم کا پسا ہوا طبقہ عام طور پر تھا، جو کہ بڑے مظلوم طبقے کے لوگ تھے، چھوٹے درجے کے لوگ تھے، وہ آپ کے ساتھ ہوئے، اور آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی آپ کے ساتھ ہوئے، لیکن چوتھا بیٹا اور آپ کی بیوی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ جب یہ معاملہ ہوا اور آپ کی بہت زیادہ دعوت کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ ایک بہت بڑا ڈیوریشن ہے، بہت بڑا عرصہ ہے، مگر اس 950 سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود قوم کے صرف 80 یا 82 افراد ایمان لائے، صرف 80 یا 82 افراد، باقی پوری کی پوری قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ جب یہ دعوت آپ دیتے رہے تو سامنے جو کفار تھے ان کا رویہ مزید تشدد پسندانہ ہوتا چلا گیا، مزید سخت ہوتے چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل کر دیجئے۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی، یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہمت کا کام تھا، اور یہ بہت بڑی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بدتمیزی تھی جو ان سرداروں نے اور اس قوم کے لوگوں نے کی تھی۔ اس کے باوجود سیدنا نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ کے عذاب کو اس طرح سے مت پکارو، اللہ کا عذاب بہت سخت عذاب ہوتا ہے، لیکن وہ قوم بضد رہی کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ سے بات کی، دعا کی کہ یا اللہ یہ قوم جو ہے وہ میری بات نہیں سن رہی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ دے دیا کہ اس قوم کے ان افراد کے دلوں پر اب مہر لگ گئی ہے اور یہ اب کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے خود دعا کی، بلکہ جسے آپ کہتے ہیں دعائے ضرر کی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کو ایسا مزہ چکھا اور ان کو اتنا تباہ و برباد کر دے
کہ ان کے گھروں تک کو برباد کر دے، اور یہ کبھی بھی اس روئے زمین پر اب زندہ نہ چھوڑ ان کو کہ یہ تیرے دوسرے بندوں کو بہکاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، انہیں حکم دیا کہ اچھا آپ ایک کشتی تعمیر کیجئے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی تعمیر کرنے لگے۔ جب کشتی تعمیر ہو رہی تھی نا ناظرین، تو بڑی اہم بات ہے کہ اس جگہ پر بابل و نینوا میں یہ قوم رہتی تھی، اس جگہ پر کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے چشمے تھے جس سے لوگ پانی پیا کرتے تھے، اور سیدنا نوح علیہ السلام بہت بڑی کشتی بنا رہے تھے، تو لوگ انہیں کشتی بناتا دیکھتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا تمسخر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ دعوت دیتے دیتے جو ہے وہ شاید آپ آسیب زدہ ہو گئے، آپ کا جو ہے وہ ذہنی توازن نعوذ باللہ جواب دے گیا ہے، کیونکہ آپ ایسی جگہ پر کشتی بنا رہے ہیں جہاں تو پانی ہی نہیں ہے۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم جو مذاق اڑا رہے ہو تم خود مذاق بن کر رہ جاؤ گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ 510 فٹ لمبی کشتی تھی، تقریباً 85 فٹ چوڑی اور 50 فٹ اونچی کشتی تھی۔ یہ آپ کو ایک اسکرین پر میں آپ پکچر دکھا رہا ہوں، اس پکچر کو دیکھیے، یہ وہ پکچر ہے جو کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کا ایک امیجینیشن ہے کہ اس طرح کی یہ کشتی تھی۔ اور آپ کو ایک دوسری پکچر دکھاتے ہیں ناظرین، یہ ہالینڈ کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کی یہ جو کشتی ہے اس کا ایک ماڈل اب بنایا گیا ہے، یہ ہالینڈ میں موجود ہے اور یہ ماڈل ہے، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی امیجینیشن کر کے اس کا پورا ایک ماڈل بنایا گیا ہے۔ آپ نے جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اس کشتی میں سوار ہو جائیے اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی اس میں سوار کر دیجئے، جن کی تعداد 80-85 کے قریب تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا بھی اپنی اس کشتی میں آپ سوار کر لیجئے، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے حکم کی بجاوری کی اور اسی طرح سے کشتی میں سب سوار ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا شروع کرو، اور زمین کو حکم دیا کہ پانی کو اگلنا شروع کرے، اور دیکھتے دیکھتے زمین اور آسمان سے اتنا پانی آیا کہ ایک سمندر کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور جب یہ پانی اونچا ہونے لگا، پانی کا لیول اونچا ہونے لگا، تو لوگ جو دوسرے کفار تھے وہ اس میں ڈوبنے لگے۔ اور ایسا ہوا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، آپ کو اس کا نام یاد ہے، میں نے اس کا نام ابھی بتایا تھا، اس کا نام تھا کنعان۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا بھی ڈوبنے لگا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈوب رہا ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل خانہ کو، میرے گھر والوں کو بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، یہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور آپ مجھ سے ایسی درخواست نہ کریں جس کی وجہ سے آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں۔ لہٰذا سیدنا نوح علیہ السلام اس تنبیہ سے فوراً خاموش ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ میں نے یہ درخواست تم سے کی تھی، یا اللہ مجھے اس میں معاف کر دے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے سگے بیٹے کو سمندر میں غرق ہوتا دیکھ رہے تھے اور وہ بچا نہیں سکے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ لہٰذا آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی یہ کوئی مقام نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کو بچا سکے، لہٰذا اپنے اعمال کا جواب دے ہر ایک کو خود ہی ہونا ہوتا ہے۔ یہ کشتی روایات کے مطابق 90 دن یا 140 دن تک مسلسل چلتی رہی، 90 دن یا 140 دن تک چلتی رہی، اور اس کے بعد یہ ایک پہاڑ پر آ کر رک گئی جس کو جودی پہاڑ قرآن نے کہا ہے، اور بائبل نے اسے پہاڑ ارارات کہا ہے، یعنی بائبل کا بیان ارارات ہے اور قرآن کا بیان جودی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں، یہ میپ ذرا دیکھیے، اس میپ میں اوپر کی طرف ماؤنٹین ارارات ہے، اور اب نیچے آئیے ذرا اور اس کو تھوڑا سا زوم کیجئے
تو یہ ماؤنٹین جودی ہے، اور اس کو پوری ایک لائن میں ڈرا کیجئے تو یہ دراصل پہاڑی سلسلہ ہے پورا، اور یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ پہاڑی ارارات اور جودی ایک ساتھ ایک ہی سلسلے کے پہاڑ ہیں۔ لہٰذا بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ماؤنٹین ارارات ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماؤنٹین جودی ہے، تو دراصل یہ دونوں بیانات ایک ہی ہیں۔ تو یہ پہاڑ کے چوٹی جودی پر یہ کشتی ٹھہر گئی، اور اس کشتی میں جب یہ ٹھہر گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اب یہ تمام کا تمام پانی جو ہے یہ جذب کر لے۔ جب زمین نے پانی جذب کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ پانی کا لیول گرتا گیا، اور کشتی جو ہے وہ پہاڑ پر ٹکی رہی اور خشکی نظر آنے لگی۔ یہ کشتی جو ہے حال ہی سے مراد 2009-2010 کے قریب ٹرکی میں اس کے خد و خال اور اس کی باقیات دریافت ہوئی ہیں۔ آپ کو ایک پکچر دکھاتے ہیں، اس پکچر کو دیکھیے۔ یہ ٹرکی میں جودی پہاڑ کے ساتھ یہ کشتی کے خد و خال ہیں۔ آپ کو اس پکچر میں ABCD نظر آ رہا ہے، یہ اس کشتی کی پوری باؤنڈری ہے، اور جب اس کی کھدائی کی گئی تو کشتی کے بڑے بڑے تختے یہاں سے برآمد ہوئے، اور نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق یہی دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو واقعی پہاڑ جودی کے اوپر ہی پائی گئی، جو قرآن نے 1400-1500 سال پہلے بتا دیا تھا۔ ایک دوسری پکچر دیکھیے، یہ پکچر اب آپ کو زیادہ واضح نظر آئے گی، اور یہاں پر اب ٹرکی میں ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا گیا ہے۔ یہ کشتی لوگ جا کر وزٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ اب ٹوٹ گئی ہے، لیکن اس کے خد و خال، اس کے تختے وغیرہ اسی طرح سے موجود ہیں۔ جب یہ کشتی جہاں رکی تو اس جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے یہ تینوں بیٹے یہ اور ان کے اہل ایمان ساتھی سب زمین پر اترے، اور اس جگہ کو سمانیہ بستی کہا جاتا ہے، یعنی ولیج آف 8 کہا جاتا ہے۔ یہ سمانیہ بستی جو ہے یہاں پر اب یہ پوری قوم آباد ہوئی، اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو آدم الثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ پوری کی پوری جو دنیا ہے وہ غرق کر دی گئی تھی، تباہ کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ جانوروں کے جو جوڑے تھے وہ بھی تباہ کر دیے گئے تھے، صرف وہی جوڑے بچے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ اسی لیے ان کو آدم الثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب جو آدم کی نسل چلی یا انسانوں کی نسل چلی وہ انہی سے چلی۔ یہ جو سمانیہ بستی ہے ناظرین، جہاں پر یہ لوگ آباد ہوئے، آپ ایک پکچر دیکھیے۔ اس پکچر میں یہ بہت بڑا پتھر ہے، بہت بڑی چٹان ہے، اور اس چٹان میں آپ کو ایک ہول نظر آ رہا ہے، سوراخ نظر آ رہا ہے۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں جن میں یہ سوراخ ہیں، یہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لنگر ہیں، جس میں کہ بہت بڑے بڑے رسے ڈال کر ان کو لنگر انداز کرنے کے لیے یہ پتھر استعمال کیے جاتے تھے۔ اور یہ پتھر ایک میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں، لیکن یہ کئی اس طرح کے پتھر وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام وہیں پر آباد ہوئے، اور اس کے بعد آپ کا وصال بھی وہاں پر ہوا۔ آپ کی مزار کہاں پر ہے، آپ کی قبر کہاں پر ہے، اس کے بارے میں ہمیں 5 روایات ملتی ہیں، 5 ڈیفرنٹ لوکیشنز ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے مقبرے سے منسوب کی جاتی ہیں۔ پہلی جو لوکیشن ہے وہ آپ اس اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹرکی میں موجود ہے۔ یہ جودی پہاڑ کے مشرق میں ٹرکی میں یہ مسجد ہے، اس کو مسجد نوح کہتے ہیں۔ اس مسجد نوح کے احاطے میں ایک قبر موجود ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قبر سے منسوب کی جاتی ہے، اور یہ دوسری پکچر دیکھیں، یہ اس کا دوسرا ویو ہے، اسی مقبرے کا دوسرا ویو ہے، اور یہ ٹرکی میں موجود ہے۔ دوسری جو نشاندہی کی جاتی ہے آپ کے مقبرے کی، وہ ہے آذربائیجان میں آرمینیا کے مقام پر۔ آذربائیجان میں آرمینیا کے مقام پر آپ یہ پکچر دیکھیے، یہ وہ پکچر ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقبرے سے منسوب کی جاتی ہے، آرمینیا میں ہے۔ اور اس کا دوسرا ویو دیکھیے، یہ دوسری ایک پکچر ہے، یہ وہی ہے آرمینیا کا مقبرہ۔ تیسری جو جگہ ہے وہ اردن میں ہے۔ اردن میں کے جنوبی حصے میں آپ کو یہ ایک مقبرہ سا نظر آ رہا ہے، یہ اردن کے جنوبی حصے میں ہے، اور یہ چھوٹا سا ایک مقبرہ ہے، ایک چوٹی کے اوپر وائٹ کلر کا آپ کو یہ مقبرہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی روایتوں میں آتا ہے، یا ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ چوتھی جو روایت ملتی ہے ہمیں وہ لبنان میں ملتی ہے، اور لبنان میں آپ یہ دیکھیے، آپ کو یہ اسکرین پر پکچر نظر آ رہی ہے، اور آپ اس کی دیوار پر دیکھ سکتے ہیں، دیوار پر لکھا ہے سلام علی نوح فی العالمین،
حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ 5ویں جو روایت ہے اس کے مطابق آپ کا مقبرہ نجف عراق کے اندر ہے، اور یہ عراق میں مسجد علی ہے، اور اس مسجد علی میں حضرت نوح علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں سنا تھا کہ یہی مسجد میں نے بتائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام بھی مدفون ہیں، اور یہی وہ مسجد ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا مقبرہ بھی بتایا جاتا ہے۔ آخری بات آپ کو بتاتے چلیں جو بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے زندہ رہے تھے؟ 3 بیٹے، سام، حام اور یافس۔ جب یہ نسل چلی، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ آدم الثانی ہیں، آپ ہی کے اولادوں میں سے پھر یہ انسانی آبادی ہوئی، تو یہ جو 3 بیٹے تھے جو اس جگہ پر جہاں پر کشتی رکی تھی وہاں پر موجود تھے، یہ تینوں بیٹے سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد مختلف علاقوں میں منتقل ہو گئے، ہجرت کر لی۔ سام جو ہے وہ ایشیا کی طرف چلا گیا، حام افریقہ کی طرف چلا گیا، اور یافس یورپ کی طرف چلا گیا۔ یہ آپ پکچر دیکھیے، یہ آپ کو ایک میپ نظر آ رہا ہے۔ اس میپ میں 2 ریڈ کلر کے نشان ہیں۔ ایک نشان جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بیبل، ٹاور آف بیبل ہے۔ ٹاور آف بیبل کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے تو میں ٹاور آف بیبل کی کہانی نہیں سنا رہا، مگر وہ اس کے ساتھ ہی اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ تو یہ جو ٹاور آف بیبل ہے، اس ٹاور آف بیبل کے ساتھ دیکھیں 3 ایرو نکل رہے ہیں۔ سام کس طرف چلا گیا، حام کس طرف چلا گیا، اور یافس کس طرف چلا گیا۔ لہٰذا آج جتنی بھی ایشیائی نسلیں ہیں وہ ساری سام کی اولاد سمجھی جاتی ہیں، افریقہ کی جو نسل ہے وہ حام کی اولاد سمجھی جاتی ہے، اور یورپ، امریکہ وغیرہ کی جو نسل ہے وہ یافس کی اولاد سمجھی جاتی ہے۔ ہم اپنے قصص الانبیاء کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ہود علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے پیغام رمضان، جو جناب شجاع الدین شیخ صاحب کرتے ہیں، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ آپ نے دیکھیں، آج دیکھتے ہیں کہ شجاع الدین شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ چلتے ہیں پیغام رمضان کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان نزول قرآن حکیم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ تمام مہینے اللہ کے، مگر رمضان افضل ہے نزول قرآن حکیم کی وجہ سے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں دن کے روزے کی عبادت ہمیں دی ہے، تو رات میں اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہمیں قیام کا حکم عطا ہوا ہے، اور اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ قرآن حکیم کی سماعت کا معاملہ، قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا، قرآن حکیم کا سننا۔ دن کا روزہ وہ فرض ہے، رات کا قیام وہ تطوع ہے، ادر دین فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تو سارا سال قیام اللیل فرماتے تھے نا، جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، اور ماہ رمضان میں بھی راتوں کا بڑا حصہ حضور کا قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی راتیں اکثر حصہ ان کا قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتا۔ تو دن میں روزہ عطا ہوا اور رات میں قرآن حکیم کے ساتھ قیام کرنا یہ عطا ہوا۔ پھر احادیث میں ذکر آتا ہے کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ عرض کرے گا اللہ اس بندے کو دن کو کھانے پینے سے اور زوجین والے تعلق سے گویا روکا، اس کے حق میں سفارش میری قبول کر لے۔ قرآن عرض کرے گا اللہ رات کو اس کو سونے سے روکا،
اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ تو رات میں قیام مطلوب ہے ماہ رمضان میں قرآن حکیم کے ساتھ۔ رات کا بڑا حصہ تو ہم لوگوں کا تراویح میں بسر نہیں ہوتا، اور بعض جو معمول کی رفتار کے ساتھ پڑھی جانے والی تراویح، یعنی نماز تراویح کی ادائیگی میں معمول کی رفتار سے قرآن پاک پڑھا جائے، وہ بھی جلد فارغ ہو جاتے ہیں۔ معمول عام طور پر لوگوں کے سونے کا رات گئے کا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم رات کے اول حصے میں نماز عشاء کے بعد تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ رمضان کی راتیں تو قرآن پاک کے ساتھ بسر ہونی چاہیے۔ دن میں روزہ دیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر روح کی بیداری پیدا ہو، اور رات کو روح کی غذا قرآن اس کو عطا کی جائے۔ دن میں روزہ دیا جا رہا ہے جس کا ایک بڑا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ سورہ البقرہ آیت 183۔ تقوی ہوگا تو قرآن پاک سے ہدایت ملے گی۔ سورۃ البقرہ ہی کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو دن میں روزے سے تقوی پیدا کرو۔ ناؤ یو آر کوالیفائڈ ٹو گیٹ دا گائیڈنس فرام دا قرآن۔ قرآن سے ہدایت کے حصول کے لیے تقوی ہونا شرط ہے نا، تو روزے سے تقوی پیدا ہو اور رات میں قیام ہو۔ جب تقوی پیدا ہوگا اب قرآن سنو گے تو ہدایت ملے گی۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے، ہم جو نماز تراویح میں قرآن پڑھتے یا سنتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے؟ سچی بات ہے کہ نہیں۔ عظیم اکثریت ہم کیونکہ نان عربک لوگ ہیں، عجمی لوگ ہیں، وی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ٹرانسلیشن آف دا قرآن، تو بہت کچھ تو ہم مس کر رہے ہیں نا۔ اور رمضان تو سجا ہے قرآن کے لیے، سبحان اللہ۔ رمضان کی فضیلت ہے ہی قرآن کریم کی وجہ سے۔ رات کا قیام قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کریم سے ثواب کی کتاب نے اٹس اے بک آف گائیڈنس، ھدی للمتقین ھدی للناس یہدی للتی ہی اقوم لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ بار بار قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو ہدایت کی روشنی کی طرف لانے والا قرآن ہے۔ مگر سمجھیں گے طلب و تڑپ کے ساتھ تو پتہ چلے گا نا۔ دس از واٹ وی مس ٹوڈے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارلی 80s میں کام شروع کیا جس کو ہم کہتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن مع تراویح۔ نماز تراویح بھی ادا ہوگی، مگر 4 رکعت ادا کرنے سے پہلے بیٹھ کر ہم ترجمہ بیان کرتے ہیں، تشریح بیان کرتے ہیں، لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر قرآن سنتے، پھر بیٹھتے ہیں، پھر ترجمہ تشریح بیان ہوتا ہے، پھر اتنا ہی قرآن تراویح میں سنتے ہیں، تو رمضان کی راتیں بھی قرآن کے ساتھ بسر ہوتی ہیں، ترجمہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اور رمضان جو کہ قرآن کے نزول کا مہینہ، اس میں اگر قرآن نہ سمجھا تو آخر کب؟ تو یہ اپارچونٹی ہے، وی شوڈ ناٹ مس دیٹ اپارچونٹی۔ اللہ مجھے توفیق دے۔ جس صاحب علم پر، عالم دین پر اعتماد ہے، ہاں مستند عالم ہو، 14 صدیوں کی چین سے، امت کی چین سے جڑا ہوا ہو، بہرحال ترجمہ پڑھ لیجئے، تشریح پڑھ لیجئے، ایسی محافل میں شرکت کیجئے جہاں قرآن پاک ترجمے تشریح کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں کو قرآن کے ساتھ ہم بسر کریں تو انشاءاللہ تعالی دن کے روزے سے روحانی ترقی، دن کے روزے سے تقوی کا حصول، رات کے قیام سے ہدایت کا حصول۔ جب یہ دن کا روزہ، رات کا قیام، یہ پیکج مکمل ہوگا تو مہینے بھر ایک بہترین تربیت ہماری ہو سکے گی، جس کے نتیجے میں پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور غور کیجئے، اگر رمضان جو کہ نزول قرآن کا مہینہ، اس میں قرآن نہیں سمجھ رہے تو آخر پھر کب؟ تو کیوں نہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک ایک حرف کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ذکر ہے، ایک آیت کو سمجھنا یہ 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل بات ہے۔ ھدی للناس، قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے، اور رمضان کی راتیں بہترین موقع ہے اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کو ہمارے حق میں کل قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔